خصوصی بچوں کے والدین معاشرے میں کس نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں؟ بعض لوگ تو بہت مثبت رویے رکھتے ہیں، لیکن عموماً لوگوں کے رویے کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، اس میں ایسا ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں اس کے مسئلے ہیں، لیکن وہاں پر اس کو کافی جو ڈیولپنگ کنٹری ہے انہوں نے اس کو خاصا قابو کیا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو بڑا ماں باپ کو اس کو اسٹگما بنا دیتے ہیں، ان کے گھر ایک ایسا بچہ ہے، والدین کا قصور تھا، اور اس کو عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں۔ وہ اگر اپنے بچے کو لے کے آتے ہیں کسی جگہ تو وہ ہر ایک اس کو اور طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کچھ لوگ اس طرح بھی بہیو کرتے ہیں، تو والدین جو ہوتے ہیں پھر وہ گھر سے نکلنا چھوڑنے لگتے ہیں کہ اب ہم اس کے ساتھ جائیں گے یا تو یہ وہاں پہ پرابلم کرے گا، لوگ کیا بولیں گے۔ تو یہ والے ہمارے سوسائٹی کے مسئلے ہیں۔ میں ایک کو جانتی ہوں، اس کی بچی کا کلیفٹ پیلٹ تھا، اور ظاہر غریب لوگ تھے تو ان کی ریپیئر وغیرہ کی سمجھ بوجھ آتے بھی ٹائم لگا۔ تو جب اس بچی کی 4 سال پہ ہو گئی تو اسپیچ تھراپی کے لیے ان کا دور جانا پاسبل نہیں تھا، انہوں نے تھوڑی بہت کرائی۔ تو بچی جب اسکول گئی تو اس کی نیزل وائس تھی، تو وہاں سارے بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ بچی نے روزانہ روتی ہوئی آتی اسکول جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ہمارے جو سوشل مسائل ہے کہ ہم لوگ کسی کی جو کمی ہے اس کو دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں یا ہم اس سے کمتر سمجھتے ہیں، جس کا کہ ہمارے دین میں بھی کہا گیا ہے اس طریقے سے نہ کیا جائے۔ جو یہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے ہاں اس کا لوگوں کو آگاہی ہو کہ یہ سب چیزیں نہ صرف نہ کریں بلکہ ان والدین کے لیے ایک اچھا احساس پیدا کریں، ان کو آسانیاں دیں۔ معاشرے میں کیا مثبت تبدیلیاں لائی جانی چاہیے کہ وہ ان خصوصی بچوں کو، ان کے والدین کو ایز آؤٹ کر سکیں، ان کا سوشل اور سائیکولوجیکل پریشر کم کر سکیں؟ دیکھیں، یہ پاکستان میں بھی اب اس پر کام تو شروع ہوا ہے، لیکن دنیا میں اس پر بہت زیادہ ہوا ہے۔ اور میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہوا کہ میں فرسٹ ورلڈ کنٹری میں کہیں گئی تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں مجھے کسی جگہ جانے کے لیے جو میں نے ان کی آٹومیٹک وہ لی تھی، تو میں نے لگا مجھے کہ کیو لمبی ہے، تو میں ایک سائڈ پہ ہو گئی کہ آپ لوگ پہلے چلے جائیں، میں لاسٹ میں چلی جاؤں گی۔ ان میں سے کوئی بھی شخص ایک آگے نہیں بڑھا، اس نے کہا آپ پہلے جائیں، ہم بعد میں پیچھے آئیں گے۔ انہوں نے لوگوں میں ایکسیپٹنس اور ان کو سہولت دینے کے لیے اس حد تک اس لیول پہ چلے گئے۔ ہر جگہ ویل چیئر والا انڈیپینڈنٹ جا کے اپنے سارے کام کر سکتا ہے، ہر جگہ ان کو سہولتیں دی گئی ہیں۔ ان والدین کے لیے سہولتوں کا انتظام کیا گیا ہے کہ جن کے ایسے بچے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز ہیں۔ ایون ان کے ہاں گھر آنے کے لیے بھی ایک اسپیشل پرسن بھیجا جاتا ہے تاکہ والدین کو ایز آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں اس پہ کام تو ہو رہا ہے، لیکن ابھی ہم بہت پیچھے ہیں اس میں۔ ہمارے یہاں اس خصوصی بچوں کے لیے، ان کی کیئر کے لیے کیا سہولیات موجود ہیں؟ ہمارے یہاں سہولیات ہیں تو لیکن بہت کم ہیں، ہر ایک کی اس تک رسائی نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک بہت اچھا اسکول ہے جو بلائنڈس کے لیے ہے، گلشن بلاک 3 میں، اس کا نام اسپیشل بچوں کا ہے۔ ایک اور بہت پرانا پاکستان بننے سے پہلے سے تھا نمائش پر، تو وہ ہیئرنگ اور اس ڈاکٹر میں سہولیات کی بات کر بس رہا ہوں۔ ہمارے یہاں بہت ساری سہولیات رفتہ رفتہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، جیسے کہ فزیو تھراپی خاصی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اب بہت سارے اداروں کے اندر، بہت سارے اسپتالوں کے اندر باضابطہ فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹس ہیں، ووکیشنل تھراپی ڈپارٹمنٹس ہیں۔ ہیئرنگ ایڈس کا خاصا اب سسٹم بہتر ہو گیا ہے۔ ویژن کو دیکھنے کے لیے اور ویژن کو سپورٹ کرنے کے لیے چیزیں بڑھی ہیں۔ بہت ساری لرننگ ڈسیبلٹیز کو ٹیکل کرنے کے لیے کچھ ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ گو کہ یہ سہولیات بہت کم ہیں جو ضرورت ہے اس کے مقابلے میں، لیکن بتدریج آ رہی ہیں اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ بڑھیں گی۔ دیکھیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ضرورت کی چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ وہ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے، کہاں اویلیبل ہے،
اور اس تک کیسے رسائی ہو سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ جس مسئلے کا شکار ہوں اس کا کوئی حل موجود ہو اور آپ کے لیے ڈویبل ہو. دیکھیے اس میں دو چیزیں کہ یہ چیزوں پہ کام ہو رہا ہے، تھوڑی بہت اویلیبل ہے، لیکن یہ بڑے شہروں کی حد تک ہے، اور یہاں بھی جو رسائی ہے ایک تو اکنامیکلی بہت مہنگے ہیں تو لوگوں کی نہیں ہے، پھر یہ کہ وہاں تک پہنچنا یہ سب چیزوں کی، پھر ہمارے جو باقی دوسرے شہر ہیں وہاں تک نہیں. تو ہمارے پاس اب اس پہ کام ہونا کہ اسٹیٹسٹکس کیا ہے، کہاں کہاں آپ کے ایسے بچے ہیں، تو آپ کو کہاں پر یہ سہولیتیں ابھی مطلب ہم کو اس کے جامع پروگرام بنانا پڑے گا کہ اب تو شناختی کارڈ کے حساب سے ہر چیز کا ڈیٹا آ رہا ہے، تو ہم کو یہ پتہ چلے کہ ہم کو اس ایریا کو کور کرنے کے لیے یہاں پر یہ تو ابھی اس میں بہت کام ہونے کی ضرورت ہے. لیکن خوشی کی آئندہ بات یہ ہے اس پر بہت کام ہو رہا ہے. بہت سارے پبلک اداروں میں جہاں ہر شخص کو جانے کی ضرورت پڑتی ہے ویل چیئر کا ایکسیس ہی نہیں ہوتا. اب اس بات پہ توجہ دی جا رہی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے پبلک پلیسز پہ، بہت سارے تفریحی مقامات پہ، گورنمنٹ آفیسز میں اس بات پہ توجہ دی جا رہی ہے کہ وہاں ریمپس بنائے جائیں تاکہ اگر کوئی ویل چیئر پہ آ رہا ہے تو اس کی رسائی ہو سکے. اسی طرح سے لفٹس کی اویلیبلٹی تاکہ جو نہیں جا سکتا وہ اس سے جا سکے. کیا اسپیشل بچوں کو اسپیشل ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیے اس کی بھی پھر اسپیشل بچوں میں نے کہا کہ بہت ساری بڑی ایک ویرائٹیز ہیں. اب ان میں وہ بچے جو بالکل کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، اس میں تو والدین صرف ان کے کھانے پینے کا، ان کی صحت کا، ان کو محبت دیں، ان کے کھلانے پلانے کا اس کا خیال رکھیں. لیکن جو بچے ایک کہلاتے ہیں کہ لرننگ سلو لرنر بولتے ہیں انہیں، لرننگ ڈسیبلٹی بولتے ہیں، جو ان کو مین اسٹریم میں رکھنا چاہیے. دنیا بھر میں یہ سسٹم ہے کہ جو اسکول ہے نارمل انہی میں ان کو رکھا جاتا ہے، لیکن ان کی کلاس الگ ہوتی ہے. ان کا کیریکولم بھی ان کی مینٹل طاقت یا ان کی ایبلٹی کے حساب سے بنایا جاتا ہے، اسی طرح انہیں پروموٹ کیا جاتا ہے، اور وہ مین اسٹریم کے بچوں کے ساتھ ہی اسکول جاتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں. اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کے بچوں کو ان بچوں میں مرج کر کے ان کو بھی آپ لرن کرا رہے ہوتے ہیں کہ مطلب یہ جیسے دنیا میں مختلف بچے ہیں لیکن سب ایک سے انسان ہیں، تو یہ بچے بھی انہی کی طرح کے بچے ہیں اور ایک سے انسان ہیں. تو وہ ان کی ایکسیپٹینس، ان کے ساتھ ملنا جلنا، سوشل انٹریکشن، وہ اس کا بہت اچھا ہو جاتا ہے. دوسری طرف یہ بچے جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں، یہ بچے بھی جب ایک مین اسٹریم میں جاتے ہیں تو ان کا بھی انٹریکشن، سوشل انٹریکشن ہوتا ہے، یہ بھی ان بچوں میں رہتے ہیں، تو یہ بھی گرو کرتے ہیں، اور سوسائٹی جو ہے نا پھر وہ آپ کی ایک بہتر بنتی ہے. کیونکہ اسکول آپ کو صرف ایجوکیشن فراہم نہیں کرتا، اسکول آپ کی پوری پرسنالٹی ڈیولپ کرتا ہے. ہیومن انٹریکشنز، ہیومن ڈیولپمنٹ، وہ سب اسکول سے ہی آتی ہے. اور جب آپ نارمل صورتحال میں، نارمل چیلنج کے اندر اسکولنگ میں ہوں گے تو آپ کا پوٹینشیل جو بیسٹ پاسبل ہے وہ سامنے آئے گا. لیکن بہرحال کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اسپیشل ایجوکیشن چاہیے، جیسے سماعت سے محروم بچے، جیسے ویژن سے محروم بچے، ان کو خاص اسپیشل ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. بہت زیادہ ڈسیبلڈ بچے جن کو سپورٹس کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے اسپیشل اسکولس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. خوش قسمتی سے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں بہت سارے اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے. بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے موجود ہیں، بڑے بڑے گورنمنٹ کے اسکولز موجود ہیں. گلستان جوہر میں ایک بہت بڑا اسکول ہے. اس کے علاوہ نمائش کے اوپر ایڈیریو ہے جو ہیئرنگ اینڈ ویژول امپیئرمنٹ کے بچوں کو کیٹر کرتا ہے.